अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आप सबका खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा मोहसिन। नाजरीन, दुनिया में कुछ शख्सियतें ऐसी भी होती हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ़ कर देती हैं। ऐसी ही एक शख्सियत का नाम है जनाब ग़यास अहमद रशादी, जिन्होंने अपने अतराफ़ व अकनाफ़ तड़पती बिलखती इंसानियत के दर्द को महसूस किया और सफ़ा बैतुल-माल जैसे इदारे का क़याम अमल में लाया, जिसका मकसद इस्लामी तालीमात को अमली अंदाज में इंसानियत के सामने पेश करना और इसके दर्द का मदावा करना था। ये एक ऐसा रफ़ाही व फलाही इदारा है जो बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत मुसीबत ज़दा अफराद की मदद करता है और मुख्तसर से अरसे में मुल्क की 9 रियासतों और बड़े शहरों में इसकी 50 से ज़ायद शाखें कायम हो चुकी हैं। तो आइए हम सफ़ा बैतुल-माल की खिदमत और मुस्तक़बिल में इसके अज़ाइम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब ग़यास अहमद रशादी, जो सफ़ा बैतुल-माल के बानी व सदर हैं। रशादी साहब, हमारे इस प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम है। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि वो क्या वजूहात या मुहर्रिकात थे जिनके तहत आपने सफ़ा बैतुल-माल का क़याम अमल में लाया और इसमें आपके मददगार कौन रहे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे लिए बड़ी ख़ुशी की बात है कि रोज़नामा मुनसिफ़ ने सफ़ा बैतुल-माल की इन खिदमात को आवाम के सामने लाने के लिए ये इक़दाम किया है। मैं बहुत ममनून व मशकूर हूँ। रही बात ये कि सफ़ा बैतुल-माल क्यों कायम किया गया, इसकी मुहर्रिकात क्या थी। दरअसल जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, इस हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे ही मौजूद हैं और सबके दरमियान में हम चूँकि ज़िंदगी बसर करते हैं। इस हैसियत से मदनी जो माशरा नबी करीम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहा कि आप अलैहिस्सलातु तस्लीम ने दावत इस्लाम जो दी वो अखलाक की बुनियाद पर दी। इसलिए ज़रूरत इस बात की थी कि मौजूदा हिंदुस्तान में जिसमें हम जी रहे हैं वहाँ हम अपने इस्लामी अखलाक को पेश करें और इस्लामी अखलाक के लिए बेहतरीन आइडिया और मॉडल जो बन सकता है वो मदनी माशरा है। और फ़िक्र इस बात की थी कि दिल में एक दाइया पैदा हो रहा था अरसे से कि खिदमत खल्क़ का जो काम दूसरे मज़ाहिब के अफराद भी करते हैं, तो इस्लाम तो इसकी बेहतरीन तालीम देता है और इसके अमली नमूने तारीख़ इस्लाम में मौजूद हैं, तो क्यों ना इसको अमली शक्ल दी जाए। इसी एक तहरीक की बुनियाद पर हमने एक बेड़ा उठाया और उलमाए किराम को हमने जमा किया ताकि उलमाए किराम जो मस्जिद के इमाम हैं वो सिर्फ मस्जिद के इमाम नहीं बल्कि वो लोगों के इमाम हैं, लिन्नासी इमाम हैं। जब लोगों के इमाम हैं तो उन्हें मालदार, गरीब, छोटे बड़े हर बिरादरी और हर तबके के अफराद से उनका ताल्लुक़ होना चाहिए, महल्ले वाली सतह पर और मस्जिद वाली सतह पर। जी, हैदराबाद के मोती गली इलाके में जी पहले से एक बैतुल-माल कायम है, बिल्कुल, जिसका नाम है तूर बैतुल-माल। जी हाँ। तो इसके मौजूद होते हुए आपको एक और बैतुल-माल कायम करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और इन दोनों की खिदमत की नौयत में कितना फ़र्क है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, जज़ाकल्लाहु खैरा। तूर बैतुल-माल माशाअल्लाह पिछले कई बरसों से जो खिदमत अंजाम दे रहा है उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो क़र्ज़ात फ़राहम करती है और इसकी बड़ी ज़रूरत थी, इसलिए कि सूदी क़र्ज़ में जो लोग मुब्तला हो रहे थे उन मुसलमानों को उससे निकालना था और निकाल कर उनको क़र्ज़ हसना का जो रिवाज इस्लाम में मौजूद है उसकी तरफ लाना था और उनकी मदद होनी चाहिए, माइशत उनकी मजबूत करनी थी। उसको बुनियाद बनाकर तूर बैतुल-माल ने काम किया और वो एक फ़ील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड है और उसकी ज़रूरत है। लेकिन सफ़ा बैतुल-माल का जो दायरेकार है वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है, इसलिए कि इसमें हमाजिहती खिदमत होती हैं। मसलन दवाखानों के दौरे और सलम इलाक़ों के हालात को जानना, सर्वे करना और वहाँ के हालात से बखूबी वाकिफ़ होना और वहाँ हम क्या काम कर सकते हैं उन कामों को अंजाम देना। रमज़ान में राशन तकसीम का मसला हो, ईद उल अज़हा में क़ुरबानी के गोश्त की तकसीम का मसला हो, मौसम गर्मा में दीनी गर्मा कोर्स के इनेक़ाद का मसला हो या मौसम गर्मा में दवाखानों में पानी पिलाने का मसला हो। कई ऐसे बहुत से मसाइल थे जो खिदमत खल्क़ के लिए ज़रूरी थे, इसलिए हमने महदूद दायरे के बजाय एक वसी दायरे को सामने रख कर काम शुरू किया और एक एक काम के बाद हम आगे बढ़ते गए। तो सफ़ा बैतुल-माल की जो सरगर्मियों की नौयत है, इसमें बाकायदा सरगर्मियाँ क्या हैं और हंगामी नौयत की सरगर्मियाँ क्या हैं? बाकायदा जो सरगर्मियाँ हैं उसमें माहाना बेवाओं में वज़ाइफ़ है, 150 बेवाओं में हम वजीफ़ा तकसीम करते हैं और जो लोग माजूर हैं, जैसे एक ही घर के अंदर 2 से ज़्यादा जो माजूर अफराद हैं
ایسے لوگوں کی ہم کفالت کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے حیدرآباد کے مختلف سرم بستیوں کے سروے کے بعد ایسے 25 خاندانوں کو نکالا ہے جس میں ایک ہی گھر کے اندر 3 نابینا، 4 نابینا، یا ایک ہی گھر کے اندر 3 ذہنی معذور بچیاں، بہنیں ہیں. ایسے خاندانوں کو الحمدللہ ہم نے جو ہے سروے کے بعد نکالا اور پھر ان کے بینک اکاؤنٹ قائم کیے اور پھر ہر مہینہ ان کو کسی کو 2500، کسی کو 2000، کسی کو 1500 روپے بطور کفالت ہم دے رہے ہیں. اسی طرح کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ ہمارا چل رہا ہے جو تعلیم منقطع کر کے بے روزگار ہو جاتے ہیں ان کے لیے. اسی طرح مائکرو فائنانس ہمارا چل رہا ہے. اور حیدرآباد کے اندر 11 ٹیلرنگ سنٹرز الحمدللہ ہمارے چل رہے ہیں. اور الحمدللہ اس میں جو بیوائیں ہوں یا غریب خواتین اور طالبات ہو ان کے لیے 3-4 مہینے کا جو کورس ہوتا ہے، اس کورس کی وجہ سے الحمدللہ ان کو ایک روزگار ملتا ہے. اسی طرح ہر روز ہم میڈیکل کیمپس قائم کر رہے ہیں صفا موبائل کلینک کے نام سے. ڈاکٹرز میں رکھے گئے ہیں اور روزانہ ایک محلے میں میڈیکل کیمپ قائم ہوتی ہے اور اس میں جو غریب بیمار ہوتے ہیں ان کا فری ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور پھر ان کے لیے میڈیسن بھی دی جاتی ہیں. اور الحمدللہ اس کی تفصیلات اخبارات میں بھی آتی رہتی ہیں. یہ کتنے علاقوں میں آپ نے بیت المال کے کلینکس قائم کیے ہیں اور کتنے مریضوں نے اب تک ان سے استفادہ کیا ہے؟ 24 محلے ایسے ہیں جس میں ریگولر ہمارے میڈیکل کیمپس قائم ہوتے ہیں. اس طرح مہینے میں 24 میڈیکل کیمپ قائم ہوتے ہیں اور ان میں ہر مہینہ تقریباً 6000 بیمار مستفید ہوتے ہیں. اور اس طرح آپ حساب کر سکتے ہیں کہ گزشتہ 8 سالوں سے ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے. اس کے علاوہ عابدہ کلینک بھی ہمارا موجود ہے جو سنگارنی کالونی میں ہے اور اس میں مستقل ایک ڈاکٹر کو رکھا گیا ہے. صبح 10 بجے سے 1 بجے تک وہ سنگارنی کالونی میں جتنے بیمار ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، چونکہ 5000 خاندان وہاں رہتے ہیں، غربت کی سطح پر جی رہے ہیں، ان کا فری جو ہے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور محدود طور پر دوائیں بھی ان کو دی جاتی ہیں. جی کیا ان کلینک سے جو لوگ رجوع ہوتے ہیں ان مریضوں کے طبی معائنوں کے لیے آپ نے کسی سینٹر کا قیام عمل میں لایا ہے یا ان کے معائنے مفت کیے جاتے ہیں؟ بالکل. اس کے لیے ہم نے اعظم پورہ مسجد صحیفہ کے سامنے صفا ڈائگنوسس سینٹر قائم کیا ہے اور روزانہ جو ہمارے پیشنٹ آتے ہیں میڈیکل کیمپس پر ان کے لیے جن جن ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ فری ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اور پیتھالوجسٹ کو بھی رکھا گیا ہے اور الحمدللہ روزانہ ہی یہ خدمت ہماری جاری ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب. اب ہمیں اپنے ہنگامی خدمات کے بارے میں کچھ بتائیے. جیسا کہ آپ نے کرنول اور کشمیر کے سیلاب کے دوران صفا بیت المال نے بڑی پیمانے پر خدمات انجام دی ہیں، تو کیا آپ ہمارے ناظرین کو ان کی تفصیلات سے واقف کرانا چاہیں گے؟ بالکل. 2008 میں کرنول میں جو سیلاب آیا تھا جس میں 70% پورا شہر ڈوب چکا تھا، ایسے وقت میں ہم نے 100 والنٹرز کو لے جا کر وہاں کام کیا اور 1 مہینے تک ہم وہاں صفائی کا کام کرتے رہے اور بچوں کے لیے تعلیمی کٹس وغیرہ دیے اور لوگوں کے گھروں کی صفائی اور راستوں کی صفائی کا کام کیا اور 40 لاکھ کا کام وہاں ہم نے کام کیا. کشمیر میں جو سیلاب آیا حالیہ، آپ جانتے ہیں کہ بڑی بدترین حالت تھی، وہاں ہم پہنچے، ہماری ٹیم پہنچی اور کشمیر ویلفیئر ٹرسٹ سے رجوع ہو کر اور ٹائی اپ ہو کر ہم نے وہاں بمنا کالونی میں کام کیا. جو پھنسے ہوئے تھے 20 دن تک محصور تھے بمنا کالونی میں سری نگر میں. اس کے بعد ہم پلوامہ گئے، پلوامہ کے اطراف و اکناف میں جہاں گھر منہدم ہو چکے تھے وہاں کام کیا. پھر اس کے بعد پونچھ کے جو پہاڑ ہیں 3 پہاڑوں کا سروے کر کے وہاں جو گھر متاثر ہوئے تھے ان کی مرمت کے لیے بھی الحمدللہ کام کیا. مظفر نگر میں جو فسادات ہوئے تھے آپ جانتے ہیں تو 2013 میں وہاں ہم نے صفا کالونی قائم کی اور 2.25 کروڑ روپے خرچ کر کے صفا کالونی قائم کی ہے جس میں 92 فیملی وہاں موجود ہیں. ان کے لیے خوبصورت مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے اور ابھی اسکول وہاں پر تعمیر ہو رہا ہے. آسام میں جو 2012 میں فسادات ہوئے تھے وہاں پر ہم نے تقریباً 150 کیمپس میں کام کیا مستقل طور پر 1 مہینہ میں. اور اس کے بعد وہاں کیمپوں میں جو 10 سے 15 سال تک کے بچے تھے ان لوگوں کے 500 بچوں کو ہم نے وہاں سے نکالا اور نکال کر ان کے لیے 4 مدرسے قائم کیے. مندر پارا میں ایک مدرسہ ہے، احمد پورہ میں ایک مدرسہ ہے، دوبڑی ڈسٹرکٹ میں بلاسی پاڑا میں ایک مدرسہ ہے مدرسۃ الصفا للعلوم الاسلامیہ کے نام سے، اور شکترا میں بھی ایک مدرسہ ہے. اس طرح 500 بچے 4 مدرسوں میں الحمدللہ قیام و تعام کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وشاکھاپٹنم میں جو طوفان آیا وہاں بھی ہم نے الحمدللہ کام کیا. جی مظفر نگر فسادات کے متاثرین کے لیے صفا بیت المال کی خدمات کیا رہیں؟ مظفر نگر کے لیے الحمدللہ جو کیمپوں میں موجود تھے وہاں 50,000 تقریباً لوگ وہاں موجود تھے کیمپوں میں. وہاں ہم نے پہل پہنچ کر ان کے لیے جو بلینکٹس کی ضرورت تھی یا ان کے لیے راشن کی ضرورت تھی وہ کام کیا. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ان لوگوں کو جن کو حکومت کی طرف سے امداد نہیں دی گئی ہے اور جن کو بینیفٹ نہیں مل سکے ان لوگوں کے لیے کے نام ہم نے فہرست تیار کی جن کو حکومت سے کسی قسم کی امداد نہیں ملی اور ان خاندانوں کے لیے ہم نے گھر تعمیر کیے اور الحمدللہ ایک گھر پر 1,20,000 روپے کا خرچ آیا. اس طرح ہم نے 92 مکانات
मकानात 92 हाउसेस हमने बनाए हैं, जिसका नाम सफ़ा कॉलोनी है और वो केराना की सरजमीन में मौजूद है। जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सफ़ा बैतुल माल की तालीमी खिदमत क्या हैं? क्या आप तलबा और तालिबात को कोई तालीमी इमदाद भी फ़राहम करते हैं? मौसम गर्मा के बाद यानी माह जून में हम गुज़िश्ता साल काम किए, ये 1000 बच्चों को मुख्तलिफ़ महलों से जो ताल्लुक़ रखते थे उनका सर्वे किया गया और गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले 1000 बच्चों में तालीमी किट्स तकसीम की गई, जिसमें स्कूल बैग है, पेन पेंसिल रबर शार्पनर और हमारे नोटबुक भी तैयार किए गए थे, सफ़ा नोटबुक और 10,000 नोटबुक, और ये अल्हम्दुलिल्लाह 1000 बच्चों में तकसीम हुए। इसी तरह दीनी गरमाई कोर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चलते हैं। मौसम गर्मा में 40 दिन का कोर्स होता है और ऐसे 40 था 50 सेंटर्स अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ चल रहे हैं और जिससे 2500 बच्चे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, कुछ ही देर में मिलते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में आप सबका दोबारा खैर मक़दम है। आज हम बात कर रहे हैं सफ़ा बैतुल माल के बानी व सदर जनाब गयास रशादी साहब से। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आप मरकज़ी या रियासी हुकूमत से किसी किस्म की माली इमदाद हासिल करते हैं? बिर्रास्त तौर पर हम कोई इमदाद हुकूमत से हासिल नहीं करते, लेकिन बिलवास्ता तौर पर हुकूमत की तरफ से अक़लियतों के लिए जो जीओ पास होता है, जो मुराद होती हैं, उनको दिलवाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे कि टेलिंग सेंटर्स हुकूमत की तरफ से कायम किए जाते हैं, वो भी हमारे पास होता है। और टेली का प्रोग्राम था कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ। और इसी तरीके से बेवाओं और माजूरों के लिए जो स्कीमें हुकूमत की तरफ से हैं वज़ाइफ दिलाने के सिलसिले में, वो भी काम हमारे पास होता है। उसके लिए हमने एक सफ़ा हेल्पलाइन कायम किया है और इसमें अभी लंगर हाउस के 600 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की जितनी कार्रवाई थी, जितना प्रोसीजर था, वो मुकम्मल किया और ऑनलाइन जो है स्कॉलरशिप के लिए हमने सबमिट किया है। इस तरह के बहुत से काम हुकूमत की तरफ से जो हो सकते हैं, जैसे सीनियर सिटीज़न कार्ड हो या आधार कार्ड के सिलसिले में हो, जिस कदर हमसे मुमकिन हो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए कार्रवाई करते हैं। और गोलकुंडा किले में हमने इसका एक ऑफ़िस बनाया है सफ़ा हेल्पलाइन का। तो ये जो ज़रूरतमंद हैं वो किस तरह आपसे रुजू होते हैं? ज़रूरतमंदों के रुजू होने के लिए सबसे पहले हमने हैदराबाद में 10 सेंटर्स सफ़ा सेंटर्स कायम किए हैं, जैसे बाबा नगर है और बंदलागुड़ा और इसी तरीके से मलकपेट वगैरह वगैरह। इसके अलावा मरकज़ी दफ्तर मौजूद है, उसमें रिसेप्शनिस्ट मौजूद हैं और बेवाएँ, उनके लिए एक फ़ार्म पूरी तरह मुकर्रर है। जो बेवाएँ जो ज़रूरतमंद तिब्बी या तालीमी या माशी एतबार से जो भी रुजू होते हैं, उनकी दरख्वास्तें वसूल की जाती हैं और उसकी तहक़ीक़ की जाती है बाकायदा। उसके लिए 2 मुहक़क़ीन को रखा गया है, वो लोग डोर टू डोर पहुँचते हैं और तहक़ीक़ करते हैं। उसके बाद जो रिपोर्ट आती है उसकी बुनियाद पर हमारे अपने बजट के लिहाज से उनकी इमदाद होती है, इसलिए कि हमारे सबसे पहले रेगुलर काम होते हैं। हमारे रेगुलर काम जैसे मेडिकल कैंप्स हो, बेवाओं में वज़ाइफ हो और जो भी रेगुलर काम हैं, इन तमाम के बाद अगर हमारे पास बजट में गुंजाइश होती है तो हम उनकी इमदाद बितदरीज करते जाते हैं। जी, अब एक अहम सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप इन तमाम खिदमात के लिए फ़ंड्स किस तरह हासिल करते हैं और इनकी वसूली का तरीक़ाकार क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमारे जो ज़राए आमदनी है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो 3 किस्म के हैं। एक तो ये कि हम स्क्रैप वसूल करते हैं, यानी हमारे घरों में जो बेकार सामान है, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम अपने बेज़रूरत सामान को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अपना फार्मूला है जो हमने 8 साल पहले शुरू किया। यानी घरों में जो सामान मौजूद है, हमारे मुस्तअमला कपड़े, हमारे घरों में कितने कपड़े होते हैं? 40% से ज़्यादा कपड़े हम इस्तेमाल नहीं करते। हमारे घरों में जो है अखबारात आते हैं, मुख्तलिफ उर्दू इंग्लिश जो भी अखबारात आते हैं, ये रद्दी हो जाती है एक दिन के बाद। वो रद्दी का इस्तेमाल, वो रद्दी हम जो है वसूल करते हैं, अखबारात की रद्दी, मुस्तअमला कपड़े। और इसी तरह घरों में जो बेकार सामान है, पुरानी साइकिल हो गई, पुरानी गाड़ी पुरानी हो गई, ख़राब हो गई, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स हैं, फ्रिज है, एयर कूलर है, वॉशिंग मशीन है और जो फर्नीचर है, ये सारी चीज़ें हम वसूल करते हैं। उसके लिए एक बाकायदा हमने प्लान बनाया है और एक निज़ाम उसके अंदर मौजूद है। 24-25 आदमी इसमें काम कर रहे हैं और इसके लिए 7-8 गाड़ियाँ मौजूद हैं और इसके GPS ट्रैक लगाया गया है और सारा मुनज़्ज़म निज़ाम इसके अंदर मौजूद है। जो लोग भी हमें फ़ोन करते हैं, रोज़ाना तकरीबन 50-60 एड्रेस हम कवर करते हैं और इससे जो आमदनी आती है तकरीबन हमको माहाना 8 से 10 लाख रुपए इससे वसूल होते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा हमारा सोर्स ऑफ इनकम है वो है मेंबर साजी का, जिसके लिए 10 आदमी मुकर्रर किए गए हैं। जो लोग खैर ख़्वाह हैं,
ہر مہینہ ان سے 100 روپے 150 200 روپے ہم وصول کرتے ہیں، اس سے بھی تقریباً 6-7 لاکھ روپے ہم وصول ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا سورس آف انکم جو ہمارا ہے وہ ہے رمضان المبارک کے موقع پر جو اہل خیر حضرات ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس زکوٰۃ کا مصرف جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے جو مصارف اسلام نے بیان کیے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ جی، یہ جو 8 مصارف ہیں، ان 8 مصارف کے لیے ہم کیا کام کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم نے سروے کا کام جاری رکھا ہے الحمدللہ مختلف محلوں کے اندر، جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، اور مسافرین ہیں، اور جو بھی ہوتے ہیں، ان مصارف پر ہم زکوٰۃ کی رقم خرچ کرتے ہیں، اور زکوٰۃ کی رقم کو ہم صرف انہی مصارف پر خرچ کرتے ہیں جن مصارف پر خرچ کرنے کی اسلام ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فنڈز کی وصولی کے وقت ہی آپ اس کی زمرہ بندی کر لیتے ہیں جی ہاں، کہ یہ زکوٰۃ ہے اور یہ فطرہ ہے اور جی ہاں، یہ صدقات ہیں، ایسا کام کیا جاتا ہے آپ کے پاس؟ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس مد عام اور ایک ہوتا ہے مد خاص۔ جی، مد خاص کا پیسہ یعنی خاص مد کے لیے، جیسے مسجد کی تعمیر کے لیے پیسہ آ گیا، یا کسی بیوہ کی وظیفے کے لیے کوئی کسی نے اسپانسر لیا، یا کسی اور کام کے لیے، تو اس مد خاص کی آئی ہوئی رقم کو اسی خاص مد پر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ رہی بات مد عام کی، جیسے عطیے کے طور پر لوگ دیتے ہیں، رقم دیتے ہیں، یا اور کسی اس پر دیتے ہیں، تو وہ رقم چونکہ عام مد میں ہوتی ہے، اس کو ہم مینٹیننس میں خرچ کرتے ہیں، چونکہ ہمارا ایک اسٹاف ہے جو مختلف خدمات میں لگا ہوا ہے، میڈیکل کیمپس ہو، فلاں ہو، تو ان تمام پر بھی ہم لوگ اس کو خرچ کرتے ہیں۔ صفا بیت المال کا اسٹاف کتنے افراد پر مشتمل ہے؟ 100 افراد الحمدللہ اس میں تنخواہ کے طور پر، عملے کے طور پر کام کرتے ہیں، اور اس میں چونکہ مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، سلسبیل صفا کا نام ہے۔ جیسے کہ میں ایک بات بتانا آپ کو بھول گیا کہ موسم گرما میں عثمانیہ ہاسپٹل میں اور نیلوفر ہاسپٹل میں پورے موسم گرما میں 3-4 مہینے تک روزانہ 10 بجے سے 4 بجے شام تک ٹھنڈا اور فلٹر کیا ہوا پانی پلاتے ہیں، اس کے لیے سلسبیل صفا کے نام سے واٹر پلانٹ موجود ہے۔ تو مختلف جو ڈپارٹمنٹ ہیں، موبائل کلینک ہے، سلسبیل صفا واٹر پلانٹ ہے، صفا سینٹرز ہے، ٹیلرنگ سینٹرز ہے، اور ڈائگناسٹک سینٹرز ہے، ان اسکراپ وصولی ہے، ممبر سازی کے لیے افراد ہیں، ان تمام ڈپارٹمنٹس کے لیے پورا جو عملہ مرکزی صفا بیت المال کا ہے وہ 100 کا ہے۔ اس کے علاوہ جو آسام میں مدارس ہیں اس میں 24-25 ہزار کرام کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہندوستان کی 9 ریاستوں میں جو ہمارے شاخیں موجود ہیں، ان تمام شاخوں میں جو افراد کام کرتے ہیں وہ وہاں کا اپنا اسٹاف ہے، اور وہاں کے لوگ وہاں خود وصول کرتے ہیں، وہاں پر خرچ کرتے ہیں، اور سال میں ایک مرتبہ وہاں ان کی رپورٹ آتی ہے، حسابات آتے ہیں، جس کو آڈٹ کیا جاتا ہے۔ جی، تو ضروری ہے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر آپ کو فنڈز وصول ہو رہے ہیں تو ان کی آڈٹ ہو، تو یہ کام کس طرح کیا جاتا ہے؟ الحمدللہ شروع سے اب تک ہمارے پاس جتنی آمدنی ہوئی ہے، جتنے اخراجات ہوئے ہیں، سب کی رسید بنتی ہے، سب کے ووچرز ہوتے ہیں، اور سینٹرلائز طور پر ہندوستان میں جہاں کہیں بھی ہمارے برانچز ہیں سب کو مرکز ہی سے رسیدیں جاتی ہیں اور ووچرز جاتے ہیں، وہاں سے مارچ کے اینڈ پر پورے رسائد آ جاتے ہیں اور پورے ووچرز آ جاتے ہیں، اور تمام حسابات کو آڈٹ کیا جاتا ہے اور ٹیلی میں رکھا جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس ایک اصول بنایا گیا ہے، آپ جو بھی جس نے بھی کوئی تعاون کیا ہو، چاہے وہ 100 روپے ہی کیوں نہ ہو، وہ دوسرے دن ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ ہمارے اکاؤنٹنٹ صاحب کا نمبر ہے 9394419816، اس نمبر پر رسید پر ہی نمبر لکھا گیا ہے، جس نے بھی جو رقم دی ہو وہ اگر صرف رسید نمبر بتلا دے تو ہمارے اکاؤنٹنٹ صاحب پوری 5 منٹ میں بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کتنی رقم دی ہے، کس مد میں رقم دی ہے، کب دی ہے، اور کس کے ذریعے سے دی ہے۔ الحمدللہ حسابات کی شفافیت کے سلسلے میں ایک پورا نظام ہمارے پاس ہے، اور ہر خیر جس نے بھی تعاون کیا ہو اس کو پورا حق ہے کہ دفتری اوقات میں آ کر ہمارے حسابات کے سلسلے میں وہ جرح کر سکتا ہے۔ جی، تو اب یہاں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ملک کے کن شہروں میں آپ کی شاخیں قائم ہیں؟ صفا بیت المال کی جو شاخیں ہیں کتنے شہروں میں قائم ہیں؟ بہت اچھی بات۔ کرناٹک میں چکمنگلور، میسور، شیموگا، ہاسن، بلاری، ساگر، دھارواڑ وغیرہ، اور مہاراشٹر میں پربھنی، ناندیڑ، اورنگ آباد، اور ہنگولی، جنتور، اور منجلے گاؤں، بسمت وغیرہ۔ آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں کرنول، اننتپور، گتی، وجے واڑہ، ویسٹ گوداوری، عادل آباد، محبوب نگر، نیلگنڈا، محبوب نگر، اور ظہیر آباد، میدک وغیرہ۔ اور پھر آسام، اڑیسہ، جھارکھنڈ،
اور ابھی مدھیہ پردیش میں بھی اب شروع ہو رہا ہے، اور تمل ناڈو میں وانمباڑی اور آمبور وغیرہ. اس طرح الحمدللہ ہندوستان کی 9 ریاستوں میں 50 سے زائد ہماری شاخیں الحمدللہ موجود ہیں، اور ابھی بھی لوگ مختلف یعنی اضلاع سے اور مختلف شہروں سے آ رہے ہیں اور آ کر ہمارے بیت المال کے نظام کو دیکھ رہے ہیں. 1-2 دن کی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہم جا کر وہاں پر شاخ قائم کرتے ہیں جب وہ اس کا مطالبہ کرتے ہیں. بہت خوب. اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ صفا بیت المال کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، 50 سے زائد شہروں میں اس کی شاخیں قائم ہیں اور ہر برانچ پر فنڈز وصول کیے جاتے ہیں، تو کیا اس میں کسی قسم کی بدعنوانی یا خرد برد کا اندیشہ نہیں؟ ایسے کسی امکان کے انسداد کے لیے آپ نے کیا انتظام کیا؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، اور اس کی ضرورت بھی تھی کہ جہاں تک شفافیت کا معاملہ ہے، ہم ایسے افراد کو مقرر کرتے ہیں جو امانت دار ہوتے ہیں اور مالیے کے سلسلے میں وہ خود بھی کاروباری ہوتے ہیں، مستغنی ہوتے ہیں. اور رہی بات یہ کہ جہاں خرد برد کا مسئلہ ہے، یہ تو اس کے اندیشے تو ہر تنظیم میں رہے ہیں، اندیشہ تو ہوتا ہی ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ کہ ہم حتی المقدور اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ حسابات میں شفافیت ہو. اس کے لیے ہم دورے کرتے ہیں، الحمدللہ میرے سفر ہوتے ہی رہتے ہیں. ہم چیکنگ کرتے ہیں کہ کتنی آمدنی ہوئی، کتنے اخراجات ہوئے ہیں، اور چونکہ مقامی حضرات اس میں انوالو ہوتے ہیں اور وہاں کا پیسہ چونکہ وہیں پر خرچ ہوتا ہے، اور چونکہ آمدنی واضح طور پر چھوٹے علاقوں میں سامنے آ جاتی ہے اور اس میں خرد برد کے امکانات بھی بہت کم ہوتے ہیں. ہاں، ایک آدھ مرتبہ کسی نے خرد برد کیا تو پھر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو ان کو صفا بیت المال سے بالکل سبکدوش بھی کر دیتے ہیں. جی، بہت خوب. اب میں آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مستقبل کے لیے آپ کے کیا منصوبے ہیں اور آپ کس طرح صفا بیت المال کو وسعت دینا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ حیدرآباد ہی کو لیجیے مثلا، یہاں پر جو سلم ایریز ہیں، ہم ان سلم ایریوں میں سے چند ایریوں کو، چند علاقوں اور محلوں کو ہم پہلے ٹارگٹ بنانا چاہ رہے ہیں. ٹارگٹ بنا کر سب سے پہلے وہاں پر سروے کریں گے کہ ان مقامات میں کتنی بیوائیں ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے بے روزگار ہیں، کتنے نوجوان ہیں، کتنے بچے اسکول کو جاتے ہیں، کتنے بچے اسکول کو نہیں جاتے، کن لوگوں کے پاس آدھار کارڈ ہے، کن لوگوں کے پاس راشن کارڈ ہے، کن کے پاس نہیں ہے، سینئر سٹیزن کارڈ ہے یا نہیں ہے، اور کتنے بچے معذور ہیں، مفلوج ہیں، اور کتنے بچے کن کن بیماریوں میں مبتلا ہیں. ان تمام کا ہم پہلے سروے کریں گے، اور اس کی پوری تیاری چل رہی ہے، اور اس کی ٹریننگ بھی بنگلور سے ہم نے لیے ہیں، چونکہ وہاں کے سابق ایڈیشنل پولیس کمشنر جو تھے، جو نثار صاحب جو موجود ہیں، وہ وہاں پر ایک بہترین کام کر رہے ہیں. اس کو ہم نے آئیڈیل بنایا ہے، وہاں سے ٹریننگ لی گئی ہے. اب انشاءاللہ ہم حیدرآباد کے چند محلوں کو پہلے ہم لیں گے جہاں ہمارے صفا سینٹرز قائم ہیں، پھر اس کے بعد ہم بالتدریج وہاں پر ہم کیا کر سکتے ہیں اور حکومت سے ان لوگوں کو ہم کیا دلوا سکتے ہیں. تعلیم کا معاملہ ہو یا طب کا معاملہ ہو یا معیشت کا مسئلہ ہو، یہ 3 ہی اہم چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو معیشت کا مسئلہ ہوتا ہے، چونکہ مسلمان غربت کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں. تعلیم کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ مسلمان تعلیم کے اعتبار سے بھی بہت پیچھے ہیں. ان دو اور طبی اعتبار سے بھی بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو طب میں مدد کے محتاج ہوتے ہیں. تو ہم سب سے پہلے حکومت سے ان کو کیا دلوا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، عملی اقدام کیا کرنا چاہیے، پہلے ہم وہ کریں گے. پھر اس کے بعد ہم اپنی طرف سے کیا کر سکتے ہیں. الحمدللہ اس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج تک بھی ہم نے جو کام کیا ہے وہ صفا سینٹرز کے ذریعے سے، جو 50 محلے آج ہمارے سامنے ایسے موجود ہیں جہاں رمضان راشن تقسیم کرتے ہیں، یا عید الاضحیٰ میں قربانی کے گوشت کا مسئلہ ہو، یا دینی گرمائی کورس کے سینٹرز کے قائم کرنے کا مسئلہ ہو، یا مائکرو فائنانس کا مسئلہ ہو، جو بھی ہے ہم کام کرتے ہیں. ہمارے الحمدللہ نمائندے پھیلے ہوئے ہیں، اور جیسے تجہیز و تکفین کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے نمائندے ہر جگہ موجود ہیں. جہاں کوئی غریب انتقال ہوتا ہے ہمارا کفن سیٹ وہاں پر پہنچ جاتا ہے. لاوارث میتیں ہوتی ہیں تو ان کی تدفین تک بھی ہم کام کرتے ہیں. بہت خوب. غیاث رشادی صاحب، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے ہمیں صفا بیت المال کی سرگرمیوں سے واقف کرایا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام نیک عزائم کو پورا کرے اور آپ اسی طرح انسانیت کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں. ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے رخصت لینا چاہیں گے. اپنے میزبان مصطفیٰ محسن کو منصف ٹی وی کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. خدا حافظ.